بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مدینہ کے اندر اسلام پھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی اور معلم بنا کر آپ نے مدینہ بھیجا، اور وہاں پر الحمدللہ لوگ بڑھ رہے تھے اور اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی جو زمین ہے وہ بالکل الگ تھی، حالانکہ کچھ اصول ان کے اور ان کے برابر تھے، لیکن اسلام قبول کرنے والوں کے لیے وہاں پر ایک بڑی اچھی راہ ہموار تھی۔ تو خیر، حج کے ایام میں یہ لوگ آتے تھے اور آ کے وعدہ کرتے تھے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ تقریباً 75 لوگ 13ویں سال جب حج کے ایام آئے اور وہ لوگ آ کر باضابطہ ہاتھوں پہ بیعت کیے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے علاقے کی طرف چلیے تاکہ وہاں پر دعوتی کام ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے خدشات ظاہر کیے، کہا کہ تم یہاں سے اللہ کے نبی کو لے کر جائیں گے تو عرب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ کل ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں پیش کرنا میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جس کے اندر کئی طرح کی تعداد آ کر صحابہ اکرام سے مقابلہ کر رہی تھی۔ حالانکہ جنگ بدر میں، جنگ احد اور دیگر جنگوں میں اگر آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ جنگ احزاب میں آپ نے سنا ہوگا، جنگ احزاب جو جنگ خندق کے نام سے بڑی مشہور ہے، کہ چاروں طرف سے لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیوں حملہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ حالانکہ دشمنی مکہ والوں سے تھی نا، چاروں طرف کے علاقے والے کیوں آئے تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وجہ اصل یہی تھی کہ یہ پورے عرب والے جو ہے صرف کعبۃ اللہ کے بتوں کو ماننے والے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے کر جائیں گے تو پورے عرب والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ راضی ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ بتوں کے نام پہ جوڑیں گے، اور مکہ والوں کا ایک بڑا مقام ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہے اور کعبۃ اللہ کے سیاسی لیڈر ہے وہ، تو ان کی ایک بات پہ پورے عرب والے جمع ہو جائیں گے۔ تو جتنی بھی جنگیں جو صحابہ اکرام کے خلاف کی گئی ہے، جو شروع کے 5 جنگ دیکھ لیجئے آپ، اس میں اندر مکہ والوں کے ساتھ دیگر علاقے والے بھی کیا ہے اس کے اندر شامل ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ مکہ والوں نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا جس کی بنا پر چاروں طرف سے صحابہ اکرام کو حملہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عباس نے جو ان کے سامنے تقریر کیا تھا کہ تم بہت بڑا اپنے لیے رسک لے رہے ہو، سوچ سمجھ کے آپ وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہم اپنے بچوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے۔ خیر، انہوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے پیش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان سردار منتخب کرتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ اصل یہ تھی کہ سردار منتخب کرنے میں جب ان کے 12 سردار رہیں گے، مدینہ میں جانے کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ انہی کے مطابق عمل کریں گے، انہی کے مطابق عمل کریں گے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے باریکی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، آپس میں لڑا کرتے تھے۔ ان سے اللہ کے نبی نے وعدہ لیا تھا، تو آپ آپس میں نہیں لڑیں گے کبھی بھی، اور نہ عہدے کی تلاش میں آگے جائیں گے، بلکہ آپ کا کام صرف دعوتی کام کرنا ہے اور مسلمانوں کو جوڑنا ہے، اور یہاں قبیلے والے وہاں پہ جا کے کام کریں گے اور یہاں والے وہاں پہ جا کے کام کریں گے۔ جب آپ لوگ آپس میں متحد ہو جائیں گے تو دین کا کام بالکل آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کے عہد لیے تھے۔ عہد لینے کے بعد یہ تقریباً 12 کے 12 لوگ منتخب کر دیے گئے کہ آپ سے یہ لوگ امیر ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلا کر ایک گھاٹی کے اندر، جھاڑیوں کے اندر کیا کر رہے تھے؟ عہد لے رہے تھے۔ حالانکہ جو 13ویں سال میں قافلہ مدینہ سے آیا تھا حج کرنے کے لیے، صرف یہ 75 لوگ نہیں تھے، 75 سے زائد لوگ تھے جو مشرکین بھی تھے۔ مسلمان اس لیے ان کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا تھا، ان کا معاملہ حج کرنے کا نہیں تھا۔
تو جس کی بنا پر ڈیروں کے اندر جو ہے ان کے مشرکین سردار بھی موجود تھے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے باضابطہ ان ڈیروں کے اندر جو ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا، جو اس کا الگ ڈیرا لگا ہوا تھا، اور اپنے اعتبار سے لوگ کو حج کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ کر اللہ کے قسم سے یہ وعدہ کر رہے تھے۔ جب تمام کے تمام لوگوں نے وعدہ کر لیا آپ آئیے، مسلمان بھی آئیے، ہم اس کا استقبال کریں گے، اور جو بھی ہوگا دیکھ لیا جائے گا، ہم اپنی جانوں کیا کریں گے، قربان کریں گے آپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لینے کے بعد ایک شیطان نے آواز لگا کر کہا کہ اے مکہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یثرب والوں کو، مدینہ والوں کو آپ کے خلاف کھڑا کیے ہیں، وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس نے لمبی چیخ ماری، آواز ماری، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس گھاٹی کا شیطان ہے جو اسے برداشت نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلے جاؤ، آپ لوگ جا کر اپنے اپنے ڈیروں میں سو جاؤ، ہے نا۔ تو کعبۃ اللہ کے باہر یہ ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ اب تمام کفار مکہ تک یہ بات پہنچی تھی، ان کی ہنگامی میٹنگ ہوئی، اور معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک تعداد جمع کر رہے ہیں ہمارے پاس خلاف کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل وغیرہ سردار وغیرہ جو ہے صبح فجر کے فوری بعد ان ڈیروں والوں کو ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو اس کے اندر مسلمان بھی تھے اور کافرین بھی تھے، دونوں طرح کی جماعت تھی۔ کافرین سو رہے تھے اور یہ نیند کی حالت میں چھوڑ کر انہوں جا کر رات میں اللہ کے نبی سے عہد کر رہے تھے۔ صرف یہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ ہم نے عہد کیا ہے، لیکن ان مشرکین کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے عہد کیا ہے۔ خیر وہ جماعت کی شکل میں آئے، ڈیروں والوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے صاحب محمد کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور ہمارے خلاف آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو مشرکین جو سردار ان کے تھے جو وہاں سے آئے تھے ان کو نہیں معلوم تھا یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے کسی سے ملاقات نہیں کیا ہے، یہ سب کے سب ہمارے بچے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں خود کہتا ہوں میں سردار یہاں کا ہوں، اور جو حج کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اس کا میں امیر بن چکا ہوں، ہم لوگ یہاں پر سردار بن کر آئے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم ہے یہ کیا معاملہ ہے، اور سب بچے ہمارے پر یہاں ہی سونے والے۔ تو کہتے کہ نہیں، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے کچھ ساتھیوں نے ہمارے محمد سے کچھ بات کی ہے اور ہم سے بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے۔ سارے لوگوں نے انکار کیا، اور مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو آپس میں کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، ان سے کوئی نہیں پوچھا، سردار سے پوچھتے نا، سردار سے پوچھ رہے تھے، تو اور یہ اشارہ بھی کر رہے تھے اگر یہ بات ہم تک پہنچ گئی، ہم کو پوچھ لے تو ہم کو سچ بولنا پڑے گا۔ تو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، وہ بالکل قریب کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سوال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک صاحب رسول ہے جن کا نام حضرت کعب بن ازدی، کیا ہے؟ کعب بن ازدی۔ تو وہ حارث بن ہشام جو ہے وہ بڑے خوبصورت جوتے وغیرہ پہن کر آیا تھا۔ کعب بن ازدی کے پاس جو سردار یثرب سے آئے تھے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹے پرانے جوتے پہن کر آئے تھے۔ تو سوال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگ گرما گرم میں سوال پر سوال کر رہے تھے، تو اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ اے ابو جابر، کیا کبھی آپ نے اس نوجوان کے وجہ سے جوتے پہنے ہیں؟ تعریفی الفاظ کرتے ہوئے اپنے سردار سے کہا یہ تو عام نوجوان ہے، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ اس کے مطابق جوتے پہننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اتنی بڑی بات کہہ دیا، تو اس نے جوتا نکالا اور نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا، کہا کہ لے تم ہی پہن لو، خوشی کے مارے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تم نے اس کی توہین کی ہے، تم نے اسے برا بھلا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں ادا کروں گا۔ اس کے بعد اپنے صحابہ سے چھپ کے کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس سے کپڑوں کے بارے میں کہتا، وہ کپڑے نکال کے مجھے دے دیا کرتا تھا۔ تو خیر یہ آپس میں مدعا بنا، مذاق بنا، یہ لوگ آپس میں جو مشرکین جو غصے سے آئے تھے ان کے مذاق کرنے کی بنا پر وہ بھی ہنسنے لگے۔ تو سردار کہتے ہیں کہ دیکھیے معاملہ یہاں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ سب ہمارے بچے یہاں پر کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ سو رہے تھے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ابھی کچھ شک باقی تھا۔ یہ لوگ سیدھے جاتے ہیں عبداللہ بن ابی کے پاس جو اس سال حج کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے حجرے میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ بچے جو ہے ہمارے محمد سے کچھ بات کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے خلاف۔ تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ دیکھو میں جو ہے ان کا ایک بڑا سردار ہوں اور سردار بننے والا ہوں، ہے نا، کہتے نا وہ لوگ آ کے سردار بننے والا تھا نا، عیسائیوں کو اوس خزرج کو سب کو ملا کر وہ اپنی کرسی سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میری ایسی قوم ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں،
یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، آپ کے خلاف بغاوت کر لے، اور میری قوم جو ہے اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے میرے بغیر کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتی ہے، اگر میں یہاں نہ بھی ہوتا تو میری قوم جو ہے یہ قدم اٹھانے سے پہلے میرے لیے مشورہ کرتی تھی، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے۔ اتنا سننے کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حج کے ایام ختم ہو گئے تو صحابہ اکرام فوراً وہاں سے نکل گئے، لیکن بعد میں شیطان نے ان کو اور ورغلایا، کچھ باتوں کی تصدیق بھی، کچھ نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا کوئی بات کر رہا تھا، کوئی فلاں کر رہا تھا۔ جب ان کو مکمل یقین ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، ایک تیز رفتار اونٹنیوں کو انہوں نے کیا کیا، تیار کیا، ان کا قافلہ بنا کر کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیے اور جو بھی حضرات مکہ والے مدینہ والے ملتے ہیں ان کو پکڑ کر لائیے۔ آپ غور کریں، تمام کے تمام صحابہ اکرام مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن دو صحابہ اکرام جو ہے وہ کسی دیری کی بنا پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ ایک صحابی کا نام سعد ابن عبادہ اور ایک صحابی کا نام منذر ابن عمر، یہ دونوں دوست تھے، آہستہ جا رہے تھے۔ جو مشرکین کا قافلہ ہے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اب یہ پکڑنے سے پہلے ایک چھوٹی بات سمجھے، سعد ابن عبادہ جو ہے یہ اپنے علاقے کے بڑے سردار تھے، یہ اپنے علاقے کے بڑے سردار تھے، اور ہوتا ایسا تھا کہ میرا قافلہ یہاں سے ملک شام جانا ہے، ملک شام جانے سے پہلے جو بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں نا، تو میری دوستی ان لوگوں سے ہوا کرتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے کہ میرا قافلہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہاں کے ڈاکو جو ہے لوٹ کبھی بھی سکتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو اپنا دوست بنا کے رکھتا ہوں۔ تو سعد ابن عبادہ جو ہے مکہ کے اندر کئی لوگ جب لے کر جاتے ملک شام کو قافلہ، یہ ان کی دوستی تھی آپس میں، تو ان کے اسٹاپ ہوا کرتے تھے، یہاں سے قافلہ نکلے گا، 2 دن کے بعد رکے گا، وہاں پر ہمارا آدمی ہے وہ مہمان نوازی کرے گا اور اس سے کوئی چھڑکھانی نہیں کرے گا، پھر وہ آگے نکلیں گے۔ تو تجارت کرنے والوں کی دوستی ہوا کرتی تھی، کہاں کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں کہاں ہماری مدد ہونے والی ہے، یہ ان کے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ تو سعد ابن عبادہ کے تعلقات جو ہے مکہ والوں سے تھے۔ تو خیر یہ صحابہ اکرام آہستہ جا رہے تھے، تو وہ لوگ بالکل تیز رفتار سے آ رہے تھے، تو منذر ابن عمر نے اس چیز کو بھانپ لیا اور یہ آگے نکل گئے۔ یہ ان کی اونٹنی سستی تو یہ پکڑے گئے، اس کی بنا پر ان کو رسیوں سے باندھا گیا اور باندھ کر مکہ دوبارہ لے کر آئے۔ ان کو مارنے پیٹنے لگے، روز ان کو مارتے تھے، اور ان کے بڑی زلفیں تھی، لمبی بڑی زلفیں، سب کے سامنے زلفیں پکڑ کر کھینچ کے لایا کرتے تھے اور لاتوں سے جوتوں سے ان کو مارا کرتے تھے۔ تو ابو البختری ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ بھئی آپ کو اتنا کیوں مارتے ہیں، آپ کا کوئی یہاں پہ حلیف کوئی ساتھی نہیں ہے؟ کہا کہ بھئی ہمارا کوئی ساتھی یہاں پہ کہاں ہو سکتا ہے، البتہ تجارتی ساتھی ہے۔ کون ہے؟ تجارتی ساتھی ہمارا یہاں پر ہے، مکہ والوں کے کئی تجارت کی قافلے جو ہمارے پاس رکتے ہیں۔ کہا کہ تم اس کا نام پکارو یہاں پر، میں جا کے اس کو بلا کر آتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 لوگوں کا نام پکارے کہ جبیر ابن مطعم میری مدد کرو، اور دوسرا حارث بن امیہ میری مدد کے لیے آؤ، یہ لوگ مجھے مارتے ہیں۔ تو ابو البختری جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر گیا، وہ لوگ بیٹھے بیٹھے کہا کہ سعد ابن عبادہ کو آپ پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں پہچانتے ہیں۔ ارے وہ ہمارے کوئی شہری بچے جو ہیں ان کو پکڑ کر لائے ہیں اور بیچارے کو بے تکا مار رہے ہیں، وہ آپ کا نام لے کے پکار رہا ہے، جا کے آپ اسے رہا کروا کے آئیے۔ یہ 2 بڑے سردار یہ بھی تھے، تو دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ان کو معافی تلافی کر کے ان کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اور یہ صحابہ اکرام کی 2 جماعت جو ہے یہ پورا مدینہ کی طرف نکل گئے۔ کتنے واقعات پیش آئے اب تک؟ صرف 2 واقعات پیش آئے۔ اب یہاں پر عرب کے اندر جو ہے عجیب و غریب ہو رہا تھا، پورے مکہ والوں کو اس بات کا یقینی نہیں تھا۔ پھر آپ شروع سے آئیے، آپ کتنے قاعدے بیان کیا تھا میں سمجھنے کے لیے، کتنے قوانین بیان کیا تھا، یہ پورے قوانین کے خلاف اب کام ہو رہا ہے۔ کیا قوانین تھا؟ پہلا، اپنے بڑوں کے آگے ذرا بھی نہیں جائیں گے۔ دوسرا کیا تھا؟ کسی بھی علاقے میں داخل ہونا ہے تو وہاں کے سردار کی امان آپ کو حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا، امان حاصل کرنے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑے قافلے والے سردار والے ہیں نا، بڑا سردار وقت کا بڑا سردار ہے، تو لوگ ان سے جڑا کرتے تھے، حلیف بن جایا کرتے تھے۔ ہم آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ جو آدمی اس خاندان سے جڑتا تو اس سردار کا جو فیصلہ ہوتا اس کو ماننا پڑتا، ایک۔ دوسرا، سردار جس بت کی پوجا کرتا، چاہے اس کا بت کوئی بھی کیوں نہ ہو،
اس خاندان سے جڑنے کے بعد کیا کرنا ہوتا تھا؟ اس بت کی پوجا کرنا پڑتا تھا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات، جب یہ خاندان والے کوئی لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ تیسرا آدمی جو ان سے جڑتا تھا ان کے ساتھ مل کے جنگ کرنا تھا۔ یہ عرب کے قبائل کا حصول تھا۔ لیکن یہ جو مکہ والے کا مدینہ والے آ کر مکہ آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ پورا عرب کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حالانکہ سردار تھے نا یہ لوگ، بڑے سردار، 75 لوگوں میں 12 بڑے سردار، اپنے اپنے علاقے کے سردار لوگ جو ہے سردار سے جڑتے ہیں، ان کے دین سے جڑتے ہیں، بتوں سے جڑتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 12 سردار آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ ہمارے علاقے میں آئیے، ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے علاقے پہ جائیں گے ہمارے خاندان والے جو ہے اگر آپ کے خلاف آئیں گے تو ہم اپنے خاندان والوں کو قتل کریں گے، ہے نا؟ کیا معاملہ تھا ان کا؟ اس سے پہلے خاندان والوں کے لیے جان دینا ان کے لیے فخر کی بات تھی، ہے نا؟ ابو طالب نا عبد المطلب کے بیٹے کہتے ہمیں قتل کرو، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہمارے خاندان کے لوگ اگر آپ کے خلاف آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے خاندان والوں کو قتل کریں گے۔ یہ کفار مکہ کو بات ہی ہضم نہیں ہوئی، اور اس سے بڑھ کر ان کا یہ احتجاج کرنا گویا مکہ والے اور مکہ کے پورے ارد گرد جو جزیرۃ العرب والے ہیں ان کے خلاف یہ چیلنج تھا کہ تم محمد کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورے مکہ والے دنگ رہ گئے۔ عجیب و غریب معاملہ ہمارا ہے، عرب کی ساری روایت انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ آپ ہجرت کر کے چلے جائیے۔ اب صحابہ اکرام ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہ بھی خلاف معمول عقل کا کام۔ ہجرت کرنا کوئی معمولی کام تھا نا؟ آپ غور کریں، ہجرت کرنے کا ثواب کیا کسی کو معلوم ہے؟ کیا ثواب ہجرت کرنے کا؟ اس کے پچھلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اس علاقے سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں معاف کر رہا ہے؟ نمبر 1، اپنا اون پراپرٹی جو وہاں پر ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے صحابہ اکرام، ان کے لیے اون پراپرٹی چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا، خاندان کے لیے جان دینے والے، اب خاندان کے خلاف جا رہے ہیں، سردار کے خلاف بات کرنا نہیں کرنا تھا لیکن سردار کے خلاف جا رہے ہیں۔ چوتھا، اپنے دین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پر ان کا کوئی اپنا مکان نہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں، اور علاقہ چھوڑ کر غیر علاقے میں جا رہے ہیں، اور ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر ان کا ایک بڑا ایک جمع ہوا کاروبار تھا، وہاں جا کر شروع سے ABCD ان کو کرنا تھا۔ یہ بھی ان کے لیے عجیب و غریب معاملہ تھا۔ کفار مکہ کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا یہ کر رہے کیا ہے لوگ۔ وہ لوگ آگے پورے ملک سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنے خاندان سے بغاوت کرتے ہیں، اپنے بادلوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور خود اپنے خاندان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جنگ بدر کے اندر۔ اللہ کے نبی ایک مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا داماد سامنے کھڑا ہوا ہے تلوار سے گردن مارنے کے لیے، ابو بکر صدیق یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا اس جماعت میں کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عباس چچا وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے میں کون ہے؟ ان کا بھائی ہے، مصعب بن عمر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے میں ان کا بھائی ہے۔ یہ دنگ رہ گیا وہ لوگ، یہ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ یہ اسلام ہے کیا چیز ہے؟ یہ عرب کی ساری کے ساری روایات ختم، سارے کے سارے قوانین ختم، اور صحابہ اکرام نے ایسے اسلام قبول کیا کہ تمام کے تمام چیزیں قربان کر دی۔ اور یہاں پر صحابہ اکرام آ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آئے ہیں آپ، یہ زمین ہماری، یہ لے لو آپ، یہ بیویاں ہیں طلاق دے دیں گے، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں۔ تو پورے عرب والے دنگ رہ گئے کہ یہ کر رہے کیا ہے لوگ، کہ ہمارا معاملہ ایسا تھا کہ ایک بکری، ہمارے بکری کو مار دے تو کیا ہوتا تھا؟ 40 سال جنگ کیا کرتے تھے، ہمارے شان کے خلاف تھی۔ یہ تو عجیب و غریبی کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی فکر مندی کی بات تھی، اور اس سے بڑی فکر مندی کی بات کیا تھی معلوم آپ کو؟ یہ تو خاندان قبیلے کے معاملے تھے،
تو ایک چھوٹا واقعہ نقل کیا گیا، آپ اسے غور کریں۔ حضرت عباس، حضرت عتبہ بن ربیعہ، حضرت عباس، عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل، یہ تینوں لوگ جو ہے مکہ کی سیر کر رہے تھے۔ مکہ کا جو اوپر کا حصہ تھا نا، ذرا اوپر کا حصہ جب پہاڑی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے یہ لوگ باضابطہ کیا کر رہے تھے؟ چہل قدمی کر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ایک بستی، جو مکہ کا ایک چھوٹا علاقہ تھا، وہ پوری کی پوری بستی کا کھلی پڑی ہوئی ہے، ہوا آتی ہے تو دروازے مار رہے ہیں، پوری بستی خالی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ لوگ اسلام والے نکل گئے ہیں۔ کہاں پر نکل گئے ہیں؟ مدینہ نکل گئے ہیں۔ تو حضرت عباس بازو کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اے عباس، سب تیرے بھتیجے کی وجہ سے ہوا ہے، فتنہ پڑ چکا ہے، اختلاف ہو چکا ہے۔ یہ غصے میں آ کر واپس کہاں پر آیا؟ سارے لوگوں میں اعلان کیا جو بھی نکل رہا ہے اسے مارو، پکڑو، قید کرو اسے۔ یہ قید کرنے کا حکم دیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک باریکی ایک بات ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اتنا کیوں تلملا گئے، یہ لوگ اتنا کیوں غصے میں آ رہے تھے؟ یہ تو خاندان کے خلاف تھی نا، یہ باتیں خاندان کے خلاف سب چیزیں بات تھی، لیکن اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کو اندیشہ تھا اس بات کا۔ کیا اندیشہ تھا؟ تھوڑا آپ غور کریں، میں اس سے پہلے بھی تجارت کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے۔ یہ تھا کہ اگر یہاں کے مسلمان وہاں چلے جائیں گے تو جب دونوں طرح کی جماعتیں آپس میں ملے گی، مکہ اور مدینہ والے یہ آپس میں مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مضبوط ہونے کے بعد جو ہے مکہ سے کوئی تجارت کرنا آپ کو ہوتا، مکہ سے یمن اور ملک شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ کے بازو سے تھا۔ اگر وہاں پر مسلمانوں کی جماعت ایک مضبوط جمع ہو گئی، ہمارے قافلے کیا ہو جائیں گے؟ لٹ جائیں گے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ یہی جو سین آئی تھی اس کے بعد آئے گی وہ جنگ بدر کی سین ہے۔ ان کا قافلہ گیا تھا نا، اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے تھے روکنے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اسی چیز کو لے کر تھی، وجہ کہ اگر اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیں گے ہم تو کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پورے قافلے جو مدینہ کے پاس سے گزرتے ہیں، تو لہٰذا ہوگا کیا؟ اچھا کرنا یہ ہے کہ دیکھو ہمارا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، اب دین بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہماری جو پوری ناک جو ہے عرب کے اندر کٹ جائے گی۔ کرنا یہ ہے کہ اب جتنے مسلمان باقی ہیں ان تمام لوگوں کو قید کر دو۔ کیا کر دو؟ ان تمام لوگوں کو قید کر دو، کسی کو نکلنے نہ دو۔ اس نے اعلان کر دیا، زور و شور سے اعلان کر دیا۔ کئی صحابہ کرام جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں کے اندر باندھ دیے کہ آپ کو نہیں جانا۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر آئے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ ان کا انداز اپنا انداز تھا، کہا کہ میں جا رہا ہوں، اعلان کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ کسی کو اگر یہ خواہش ہے مقابلہ کرنے کی، مردانگی آزمانے کی، تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں بے سہارا ہو جائے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ سے میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل رہا ہوں، اور جو کوئی آنا چاہ رہا ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے۔ عمر بن خطاب نے اعلان کر دیا۔ اب کس کے پاس ہمت تھی مقابلہ کرنے کی؟ لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات پیش آتی ہے۔ عمر بن خطاب نے یہ بھی اعلان کیا میں نکل رہا ہوں، جس کو آنا ہے آ جائیے، اور کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ٹائم دے دیا ہے، فلاں جگہ پہ آ جائیے، میں اپنے سرپرستی میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے ابو جہل لوگوں کو، آؤ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھائے۔ کیونکہ اب صحابہ اکرام کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا قافلہ تھا جس کے ساتھ صحابہ اکرام نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن نکلنے والوں کو اپنے اپنے لوگوں نے باندھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابو جہل کے بھائی نام کیا ہے؟ عیاش ابن ہشام، یہ ماں جائے بھائی تھے۔ کیا تھے؟ ماں جائے بھائی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل اپنے ماں سے پیدا ہوا نا، ابو جہل کے باپ کا انتقال ہو گیا، ابو جہل کی ماں نے کسی اور مرد سے شادی کی، مرد سے شادی کرنے کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا عیاش نام کا۔ ابو جہل ایک باپ سے پیدا ہوا ہے اور انہوں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی ماں ایک ہی، سے کہتے ہیں ماں جائے بھائی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے دو قسم کے باپ سے پیدا ہونے والے بھائی۔
تو عیاش بن ہشام جو ہے غالباً ان کا نام آتا ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کے قافلے میں داخل ہو گئے اور نکل گئے دور اور بالکل قباء کے اندر پہنچ گئے۔ ابو جہل کو بتایا گیا کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اپنے بھائی کو روک نہ سکے، تم کیسے آدمی ہو؟ لوگ تانے دیں ایسی بات ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو ابو جہل نے اپنے ایک اور بھائی کو لیا، حارث بن امیہ عرب اس کا بھائی کچھ تھا، ان کو دونوں کو لے کر یہ لوگ نکل گئے وہ قافلے کی تلاش میں۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ مسجد قباء جو آج ہے نا بالکل مدینہ کے قریب، وہ قافلہ وہاں پر تھا۔ وہ آ کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیاش تم یہاں پر آ گئے۔ وہ بالکل ایکٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے تم یہاں پر آ گئے، ہماری ماں وہاں پہ باہر بیٹھ گئی ہے، بھوک ہڑتال اس نے کر لیا ہے، قسم کھا لیا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی جب تک عیاش میرا لاڈلا بیٹا، چھوٹا بیٹا تھا نا یہ لاڈلا چھوٹا بیٹا نہیں آئے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں مر جاؤں گی، دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی۔ اس زمانے کی یہ قسم ہوا کرتی تھی اور وہ اس کا برا حال ہے روتے روتے۔ کم از کم ایک مرتبہ ملاقات کر کے تو آئیے، آپ بغیر بولے چلے گئے ماں کو۔ ماں بڑی پریشان ہے، وہ روتے دکستے ہوئے ابو جہل نے باتیں بناتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ عمر بن خطاب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب ماں کی بڑی محبت تھی حضرت عیاش سے۔ آپ غور کریں، باضابطہ جو ہے کہا کہ اے عمر بن خطاب میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو جانا مناسب نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، یہ لوگ سب جھوٹے بہانے کرنے والے ہیں، یہ سب جھوٹے بہانے کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے تو میری اونٹنی لے کر جائیے۔ آپ کہا کہ تیز رفتار اونٹنی ہے، اگر آپ کے بھائیوں پہ شک ہو جائے تو کیا کریں آپ اسے دوبارہ تیز رفتاری سے میرے پاس آ جانا، میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کروں گا۔ خیر یہ دونوں تینوں نکل گئے، انہوں عمر بن خطاب کی اونٹنی کے اوپر تھے اور یہ اپنی اپنی اونٹنوں کو پہ چل رہے تھے اور بالکل مکہ کے بالکل قریب یا بیچ میں آ کر پہنچے تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میں تھک چکا ہوں، ہے نا، اونٹ کے اوپر ریگستان میں چلنا اور اونٹ بھی تھک چکا ہے، میں بھی تھک چکا ہوں، ایسا کرتے ہیں کیوں نہ میں آپ کے اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ کیا کہا اس نے؟ آپ کے اونٹ پہ بیٹھ جاؤں؟ کہا کہ بھائی اچھی بات ہے آپ بیٹھ جائیے، اب جانا ہے نا ماں سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ کئی دن کا سفر تھا نا، وہ ایک دو دن گزر گئے تھے تو پھر پورا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ جیسے ابو جہل نے اپنی اونٹنے کو بٹھا دیا اور آ کر ان کی اونٹنی کو بٹھا دیا، جیسے اونٹنی بیٹھ رہی تھی ابو جہل نے اپنے اس بھائی سے اشارہ کیا جیسے بیٹھے سے پکڑنا ہے، اور جیسے ہی ان کی اونٹنی بیٹھ گئی تو ابو جہل نے اس کی ٹانگوں کو پکڑا اور وہ بھائی نے آ کر اس کو اور پکڑ لیا اور باضابطہ دونوں ملا کر رسی باندھ کر اسے اونٹ کے اوپر ڈال کر اس صاحب رسول کو مکہ میں آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے سنو سنو سنو، اپنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرو، مارو انہیں، ان کو پکڑ کر رکھو۔ اس نے پورے مکہ کے اندر کیا کیا؟ اس نے ایک ہوا بنا دی، کہا کہ جو بھی ہجرت کرنے کا نام لے گا اسے مارا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔